اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز، ذی الحجہ پر ہجری سال کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہے۔ ہر نیا آنے والا سال ہم سے زندگی کا بہت بڑا حصہ لے جاتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں اپنے اوپر پہرے بٹھا رکھے ہیں، لیکن وقت اور زندگی ایک ایسی سورج اور چاند کی گردش سے ہم سے ہاتھ سے پھسل رہے ہیں جیسے ریت مٹھی سے پھسلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہماری زندگی سے وقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا آخری وقت آ جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہماری کم زندگی ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے بہت زیادہ۔ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، یعنی اپنے نبی سے محبت، اور دوسرا اہل بیت سے محبت، تیسرا قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے کہ تم تو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اور اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی میرے اور میرے اہل بیت کی محبت پیدا کرو تاکہ ان کا شمار نجات یافتہ لوگوں میں ہو۔ ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اکرام کی محبت کو ایمان کامل کے لیے لازمی شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں، اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے اہل بیت اس کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ اے ایمان والو، مومن کامل بننے اور اخروی نجات پانے کے لیے اہل بیت کرام کی محبت بہت ضروری ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت ہے، انہی کی رضا پانے کا سبب ہے۔ کیونکہ اہل بیت کی محبت ہی ایمان کامل کی نشانی ہے، اہل بیت کی محبت دونوں جہاں کی کامیابی پانے کا سبب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و سمان کو پیدا فرمایا تھا، اس دن زمانے کی جو رفتار تھی اب بھی وہی رفتار ہے، یعنی اب اس کے دنوں مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے جو جاہلیت کے زمانے میں مشرک لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ اب وہ ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گئی ہے جس پر ابتدا میں اصل میں تھی۔ لہٰذا ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل یعنی ذی القعدہ اور ذی الحجہ، محرم، ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الثانی اور ماہ شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ صحیح مسلم بخاری۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام، ان کی ترتیب انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اسی دن یہ ترتیب، یہ نام، ان مہینوں کے احکام خواص بھی مقرر فرمائے تھے۔ لہٰذا ان مہینوں کے شرعی احکام کو ان کے مطابق ہی رکھنا چاہیے کہ یہی اصل دین ہے، اور خلاف شرع ہر قسم کی بدعات رسومات سے حتی المکان اپنے آپ کو بچانا واجب ہے۔ ماہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کے بارے میں حدیث شریف میں اس کے فضائل بیان ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے
محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو قتادہ انصاری کی ایک لمبی حدیث میں آتا ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کے دن کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آنے والے سالوں کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی امید کرتا ہوں کہ عاشوراء 10 محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے، کیا خصوصیات ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن بڑا عظیم اور نیک ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کو غرق، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ تعظیماً روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، بطور شکر روزہ رکھنے کے لیے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یہودی عاشوراء 10 محرم کے دن کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اس دن عید منایا کرتے تھے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عاشوراء کے دن کے بارے میں حضرت ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم عاشوراء کے 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرو اور اس دن میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرو کہ تم صرف ایک دن 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو، اور تم اس دن کے ساتھ اس سے پہلے دن یعنی 9 محرم کا روزہ بھی رکھا کرو، ایک دن بعد یعنی 11 محرم کا بھی روزہ رکھا کرو۔ ابن عبید سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آئندہ برس تک باقی رہا تو میں ضرور 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنا چونکہ یہودیوں کی مشابہت سے حالی نہ تھا، نیز اس کو چھوڑ دینا بھی اس لیے فضائل اور برکات سے محرومی کا باعث تھا۔ اس لیے فقہاء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں 9 محرم کا روزہ اور 11 محرم کا روزہ ساتھ ملا لیا جائے تاکہ اس کی تمام فضیلتیں اور برکتیں ہم پر نچھاور ہو جائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے اور مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔